حیران تھا نوشیروان، اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نبی کی پیدائش کا، اس کا تھا نوشیروان. تو وہ حیران تھا کہ کیا ہو گیا، توڑنے والا کوئی نہیں ٹوٹا کیسے، بجھانے والا کوئی نہیں بجھی کیسے آگ. تو اس کا جو مشیر تھا موبدان اس کا نام تھا، اس سے یہ ساری کہانی سنائی. کہا 14 کنگرے گنبد ٹوٹ کے گر گئے، 1000 سال سے چلنے والی آگ خود بخود بجھ گئی. کیا قصہ ہے؟ وہ کھڑے ہو کر اس قصے کا تجزیہ کرنے کے بجائے کہتا ہے آج رات میں نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہ عرب سے غول کا غول، لشکر کا لشکر اونٹوں پر سوار ہمارے ملک کی طرف آ رہا ہے. دریائے دجلہ پار کر کے سارے شہروں میں پھیل گیا. اس کی پریشانی اور حیرانی میں اور اضافہ ہوا. ان جائزہ اور خواب کی تعبیر کوئی بتانے والا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یمن میں ایک بہت بڑا عالم ہے، اس سے آپ بلا کر اس کی تعبیر پوچھ سکتے ہو. نعمان ابن منذر نوشیروان کی طرف سے گورنر یمن کا تحریر لکھا، جلدی سے ساتھ میں بہت بڑے جہانگیر عالم کو لیتے آ. اس نے عبد المسیح غسانی کو ساتھ لے کر فوراً بادشاہ کی خدمت میں پہنچا. 14 کنگرے ٹوٹنے، 1000 سال سے جلنے والی آگ کے بارے میں، موبدان کے خواب کی تعبیر کے بارے میں پوچھا. میں تو جانتا ہوں لیکن میرا ماموں اس سے زیادہ جانتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس سے اس کی تعبیر کو بہت اچھا رہے گا. ٹھیک ہے. کچھ سوالوں کو دیکھ کر عبد المسیح کو اپنے ماموں ستی کی خدمت پہ بھیجا. وہ شمانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. ایک روایت عبد المسیح کو دیکھتے ہی کہا، ہاں نوشیروان تجھے کس کام کے لیے میرے پاس بھیجا ہے؟ اس ساری باتیں ان لوگوں کو کیسے پتہ ہے؟ آسمانی کتابوں میں ہمارے نبی کے آنے سے پہلے کے سارے حالات، نبی کے آنے کے بعد کے حالات، آپ کے بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، نبوت کے اعلان کے حالات، نبوت آپ پیدا کہاں ہوں گے، ہجرت کہاں کریں گے، کتنے سال نبوت کا زمانہ گزاریں گے، کہاں آپ کی موت واقع ہوگی، کہاں دفن ہوں گے، ساری باتیں آسمانی کتابوں میں لکھی بھی تھی، جس کی وجہ سے خود جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے. قرآن میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ماں باپ جیسے اپنی اولاد کو جانتی ہے، اہل کتاب محمد رسول اللہ کو ویسے جانتے ہیں. حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لے آئے، دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. البتہ ستی جیسے دیکھا تو ساری کہانی سنائی. دوسری روایت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، ستی جیسے ہی ستی کے پاس عبد المسیح اس کا بھانجا آیا، وہ ساری قصہ کہانی سنایا، وہ موبدان کا خواب بھی سنایا، اس کی تعبیر پوچھا. گہری سوچ میں بیٹھ گیا، جیسے کو گہری سوچ میں ہوتا ہے. عبد المسیح نے اپنے ماموں سے کہا بولتے کیوں نہیں؟ کہا صاحب عصا ظاہر ہو، قرآن کی تلاوت ہونے لگے. 14 افراد خاندان ایران کے بطور نام کے حکومت کریں گے. وہ 14 کنگرے ٹوٹ گئے تھے نا، آپ کے خاندان سے 14 آدمی حکومت کریں گے. اور وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھ گئی، بجھانے والا کوئی نہیں، بجھانے والے مکے میں پیدا ہوئے ہیں. وہ جو موبدان کا خواب تھا، عرب سے غول کا غول اٹھا، اونٹوں پر بیٹھ کر دریائے دجلہ پار ہو کر سارے شہروں میں پھیل گیا. عرب کا لشکر ایسے ٹوٹ پڑے گا. ایران کے لیے ایران نہ ہوگا، کسرا کے لیے کسرا کے قیصر کے لیے قیصر نہ ہوگا، اور سارے سب اسلام کے زیر نہیں آئیں گے. وقت جاتے دیر نہیں لگتی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 14 افراد خاندان حکومت کر کے ختم ہو گئے اور ایران اسلام کے زیر نہیں آ گیا. جو قصہ سنا ہے اس کو نوشیروان کو، اس نے کہا 14 پیڑھیاں گزرنے کے واسطے وقت درکار ہے، وقت گزرنے کیا دیر لگے گی، وقت بھی گزر گیا. اسلام کا جھنڈا گاڑ دیے صحابہ کرام نے وہاں. وہ سارا واقعہ حضور کی پیدائش پر پیش آ رہا ہے. عرب میں کیا ہوا؟ سارے بت اوندے پڑے ہوئے، کوئی ڈالنے والا نہیں، ڈالنے والے مکے میں پیدا ہوئے، سب اوندے پڑے ہوئے. اور بتوں کے اندر سے بلی کی آواز آ رہی، میاؤں 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 کر رہے. سارے بادشاہ گونگے، کوئی بول نہیں سکتا. ایک دن کے واسطے حضور کی پیدائش پر سارے بادشاہ گونگے ہوئے. سب سے پہلے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی امی جان آمنہ ہے. دوسری عورت فوقیہ ابو لہب کی آزاد کردہ بندی ہے. 60ویں دن نبی کا عقیقہ کیا گیا، نام محمد رکھا گیا. اور اب کے سارے سردار عقیقے کی دعوت میں شریک ہیں. لوگوں نے کہا عبد المطلب، یہ نام رکھنے کی وجہ کیا بنی؟ عبد
المطلب نے کہا میں جب چلتا تھا زمین پر چاروں طرف سے آواز آتی تھی محمد محمد محمد. دنیا میں میرے نبی کا نام محمد، آسمانوں میں احمد مشہور ہے. محمد اللہ کی اتنی تعریف کریں کہ مخلوق میں آپ سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں آیا. حالانکہ آپ نے اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا. وہ کہتے تھے کوئی اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا جیسے وہ شان والا ہے. آپ کا نام محمد رکھا ہے. ایک دوسری روایت، میں نے خواب دیکھا میرے پیٹ سے ایک زنجیر نکلی، زمین آسمان تک چھا گئی، نور نظر آ رہا تھا. تھوڑی دیر میں درخت بن گئی، ہر پتے پر سورج سے زیادہ روشنی، نام محمد لکھا ہوا ہے. کچھ لوگ اس کو کاٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں. حلم شہیر نوجوان ہے، کاٹنے والوں کو اپنے ہاتھ سے دھکیل دیتا ہے. مجھے بتایا گیا یہ جبرائیل تھا جو حضور کی حفاظت کرنے والا ہے. آگے چل گئے. مشرکین مارنے پر تلے ہوئے رہتے تھے نا، ہر وقت آپ کے جان کے پیاسے رہتے تھے. یہ اس کی تعبیر تھی. اسی وجہ سے میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا. چند دن کے بعد بنو سعد کی عورتیں ہر وقت مکہ مکرمہ کو رئیس امیر بچوں کی دودھ پلانے کی اجرت لے کر دودھ پلانے کے واسطے اپنے علاقے میں لایا کرتی تھی. اب یہاں سے جو رودات سنا رہی دائی حلیمہ سنا رہی ہے، میں بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کو چلی. ان کی سواریاں تیز رفتار تھی، وہ آگے بڑھ گئی. میری سواری لاغر تھی جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گئی. وہ جب جلدی پہنچ گئی تو سرداروں کے امیروں کے بچوں کو لے لیا. در یتیم محمد رسول اللہ کو یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں لیا. سب بچوں کو لے کر فارغ ہو گئی. اب جو رات میری گزر رہی ہے مکے میں، سواری کے لیے چارہ نہیں، میں نے کچھ کھایا نہیں، بچے کے لیے دودھ کا قطرہ نہیں. رات دودھ نہ ہونے کی وجہ سے